کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے. کھٹکے گی ضرور. کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. اس لیے یہ اسے آپ ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی صاحب. نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے. کیا 31 نائٹ منا رہے ہیں. آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے. اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا. اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں. کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں, جوا کھیل کے منا رہے ہیں, اب صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں. اسے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے کہ 25 کا پہلا دن اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آ رہا ہو. بہت ساری کشتیاں ڈوب گئیں جس کشتیوں پہ عیاشیاں ہو رہی تھیں. بہت سارے پلین کریش ہو گئے جس پہ شراب پی جا رہی تھی اور بدکاری ہو رہی تھی. دنیا کا خوبصورت شہر پہاڑ پہ جو آباد ہے کاٹمانڈو نیپال کی راجدھانی پہاڑ پہ آباد ہے. ہم یہاں گرمی کے زمانے میں جلتے ہیں اور وہاں لوگ کمبل اوڑھ کے سوتے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرتا بندہ, اس نعمت کا شکر ادا کرتا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس سرد جگہ ہل اسٹیشن پہ بدکاریاں ہو رہی ہیں. سمندر کے کنارے خدا کا قہر و جلال یاد کرنا چاہیے کہ بمبئی کیسے آباد ہے سمندر کے کنارے. اگر 10 ہاتھ پانی اوپر ہو گیا تو سارا شہر سمندر کی آغوش میں سما جائے گا. اب وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے. یا اللہ تو کس قدر قدرت کا مالک ہے, کس قدر تو مہان ہے کہ بمبئی جیسا شہر جہاں ہندوستان کی آدھی دولت رہتی ہے یہ سمندر کے کنارے آباد ہے. سمندر کے کنارے اتنا خوبصورت شہر آباد ہے. تو اب اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا چاہیے. سمندر کی چنچل موجوں کو دیکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اسی سمندر کے کنارے بدکاری ہو رہی ہے. سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی گئی ہیں. ہل اسٹیشن پہ سجدہ ہونا چاہیے کہ نیچے بدن جل رہا ہے, یہاں برف گر رہی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے. لیکن لوگ اسی سجدہ کے بجائے وہاں بدکاری کر رہے ہیں. سمندر کے کنارے سمندر کے جلال کو دیکھ کر, قہر کو دیکھ کر اللہ کے جلال کو یاد کر کے سجدہ کرنا چاہیے. اب وہاں سے ناکاری ہو رہی ہے. کشمیر کے ڈل جھیل میں آپ جا کے دیکھیں, سری نگر خوبصورت شہر ہے ہندوستان کا, اور بیچ شہر کے بیچوں بیچ ہے ڈل جھیل. اتنی بڑی جھیل پوری ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. اگرچہ ادے پور جھیلوں کا شہر ہے, سٹی آف لیکس ہے ادے پور, لیکن وہاں کی جھیلیں بھی ڈل جھیل کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں. اب وہ جھیل دیکھنے کے بعد آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں, جھیل دیکھنے کے بعد کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, جھیل دیکھنے کے بعد طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. تو جو سری نگر کے اس جھیل کے آس پاس کے لوگوں کو جھیل جیسی نعمت دیکھ کر کے اس کی وجہ سے سارا شہر ٹھنڈا رہے گا. مئی جون میں بھی جھیل کی وجہ سے گھروں میں اس کی تراوٹ, اس کی صاف ٹھنڈک محسوس ہوگی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں اسی جھیل میں کشتیاں ہیں, ان کشتیوں میں کیا تماشے ہو رہے ہیں سارا ہندوستان جان رہا ہے. جو جگہ سجدہ کرنے کی تھی لوگوں نے بدکاری کا اڈا بنا دیا. کشمیر میں ایک ہے نشاد باغ, ایک ہے شالیمار باغ. شالیمار باغ, نشاد باغ, یہ بہت خوبصورت گارڈن ہے. میں جب وہاں گیا تو دیکھ کر آشچर्य چکیت رہ گیا صاحب, اتنا خوبصورت باغ. کشمیر میں گلمرگ ہے جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھ سے پودے نہیں لگائے ہیں بلکہ قدرتی طور پر ایسے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے کے بعد طبیعت مست ہو جاتی ہے. اسی لیے کچھ لوگوں نے کہتے ہوئے اس کو دنیا کی جنت کہا کشمیر کو. اب وہ خوبصورت شہر, وہاں جانے کے بعد پھولوں کی قطاریں, سروں کی لمبی قطاریں, اور بالکل تمام ہر طرح کی پھولوں کی سجاوٹ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو مصلی بچھا کے سجدہ کرنا چاہیے. کہنا چاہیے الہی جب دنیا کا یہ شہر اتنا خوبصورت ہے اور دنیا کا یہ باغ اتنا خوبصورت ہے, الہی جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا, جنت کا باغ کتنا خوبصورت ہوگا. تو گلمرگ دیکھ کر جنت یاد آنی چاہیے, اور جنت کے یاد آنے کے بعد مصلی بچھا کے جنت والا کام کرنا
کرنا چاہیے، لیکن سارا کام الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ اسی گلمرگ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی نشاط باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں، اسی شالیمار باغ میں بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ کلکتہ میں وکٹوریا پارک جا کے کتنا خوبصورت محل بالکل پورے باغ کے بیچوں بیچ بنایا گیا ہے، انگریزوں نے بنایا، بڑا خوبصورت محل ہے، لیکن میں صرف زندگی میں ایک بار گیا ہوں، اس کے بعد کئی بار سینکڑوں بار آس پاس سے گزرا ہوں، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جو ایک بار جا کے میں نے وہاں کے منظر کو جب دیکھا، پھر وہ دوسری بار جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس طرح جیسے کتا کتیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کے گھناؤنے اور گندے مناظر کو میں نے دیکھا۔ جیسے راستہ چلتے، اب چلو کتا ہے عقل نہیں ہے، کتیا ہے عقل نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں مگر لوگوں کی توجہ نہیں، کیونکہ وہ جانور ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جانور ہے، جانور کے پاس عقل نہیں ہے، وہ اس طرح کے ملے ہوئے ہیں، جانور ہے، وہ جانور ہے، کتا ہے۔ لیکن یہ انسان کو کیا ہو گیا؟ یہ انسان صاحب، وکٹوریا پارک چاروں طرف سے سڑکیں ہیں، چاروں طرف سے لوگ فٹ پاتھ پہ گھوم رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اندر میں صاحب ایک درخت کے نیچے صاحب اسی طرح مرد عورت آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسے جانور ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہے یار؟ دلی پنجاب میں جا کے دو پیسہ کما کے بس اینٹ جوڑ لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک بلیٹ خرید لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا، ڈیولپمنٹ ہے؟ ایک چھوٹی سی آلٹو خرید لی، ڈیولپمنٹ ہے؟ یہاں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وناشکاری کا ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں، یہ تنزلی ہے، یہ تباہی ہے۔ دنیا قیامت کے قریب آ رہی ہے، جب دیکھو کوئی محل بنا رہا ہے، یہ کبھی مت بولنا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ جو دولتیں زیادہ ناجائز طریقے سے جمع کرے گا اس کا حساب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے۔ یہ 4 لین کی سڑکیں یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یا 150 منزلہ مکان یہ بتا رہا ہے کہ دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے۔ یہ کھانے پینے پہننے کا مقابلہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ بے حیائی کا بڑھنا، شراب نوشی کا بڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا وناش کی طرف جا رہی ہے۔ تو وہ ترقی نہیں ہے مکان دکان کھانے کا مقابلہ۔ جب دیکھو کسی کا سجدہ بڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے یا بولو ترقی ہے، کوئی جھوٹ چھوڑ دیا یہ بولو ترقی ہے، کوئی با اخلاق بن گیا یہ بولو ترقی ہے۔ یعنی اگر نماز روزے حج و زکات میں اضافہ ہو رہا ہے تب کہو یہ ترقی ہے، اور صرف مکان زمین کا خریدنا یہ ترقی نہیں بلکہ تنزلی ہے۔ بہتر وہ ہے جو مصطفیٰ کے طریقے پہ چلتا ہو، اس کو دیکھو تو بولو، جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لیا جائے۔ نعرہ تکبیر! ترقی کپڑے کا مقابلہ نہیں، ترقی مکان کی تعمیر، ترقی کردار کی ترقی۔ پہلے شرابی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے داڑھی مونڈتا تھا اب داڑھی رکھ رہا ہے، یہ ترقی ہے۔ پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے بخیل تھا کنجوس تھا اب سخی بن گیا، یہ ترقی ہے۔ پہلے مغرور تھا گھمنڈی تھا اب عاجز و خاکسار ہو گیا، یہ ترقی ہے۔ تو ترقی کا معیار یہ ہے، وہ نہیں جو آپ نے فانی اور عارضی چیزوں کو سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا غور سے ایک حدیث سنیے، پھر اس کے بعد میں ٹاپک کی طرف میں لوٹ کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ جو بکری کے چرانے والے ہوں گے، جو ننگے بدن ننگے پاؤں چلنے والے ہوں گے، اس کو تم دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، یعنی فلک بوس بڑی بڑی عمارتوں میں اترائیں گے۔ وہ کون لوگ؟ یتطاولون فی البنیان، کون لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا میں ننگے پاؤں چلتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے۔ جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا باپ بکری چراتا تھا لیکن آج اس کا بیٹا ڈیولپ کر دیا، اس کا بیٹا ڈیولپ کر رہا ہے، اس کا بیٹا مکان بنا رہا ہے۔ صاحب فلاں دوسروں کے گھر میں گائے چراتا تھا لیکن آج وہ ڈیولپ کر گیا، مکان بنا لیا، اپنی گاڑی خرید لیا، انووا کرسٹا ہے، فارچونر ہے، بہت مقابلہ ہے، بڑی زبردست گاڑی خرید لی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہے۔ مگر آپ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر کہتے ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو صاحب ام الحدیث ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ جناب جبرائیل امین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے۔ تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی، مرد اولاد
کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، جو کہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے، ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں حج مقبول کا اجر ملے گا۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں اس کا حج چوپٹ ہو گیا۔ وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائے، جو عمرہ کے لیے گئے ہیں اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہے جنید بغدادی، وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں، لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا، لوگ مانے یا نہ مانے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو۔ نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہیں، 50 کی تعداد میں موجود ہیں۔ مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلسوں جلوس کو آلے لہو و لعب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا، کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے۔ ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے۔ اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کے عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے، 50 عمرہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک بندہ مومن کی بیماری کے علاج کرانے میں مل جائے گا۔ چونکہ مرد مومن کی ضرورتیں پوری کرنا، اس کی حاجت کرنا سال کے بہتر ہے ایک مسلمان کے کام۔ اسلام نے دیا ہے، اس ایسے مجھے اپنے پڑوسیوں سے سلوک کرنا ہے، بحیثیت بیوی، بحیثیت شوہر، بحیثیت اولاد، بحیثیت والدین، بحیثیت کیسے جینا ہے، بحیثیت حاکم کیسے جینا ہے، اور بحیثیت ہے، یہ ساری باتیں گائیڈ لائنز حضور نے
کھول کھول کر بتا دی ہے صاف واضح طور پر. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا ایک ہندو اسکالر وہ مصطفیٰ کی سوانے کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اپنے ضمیر کے جذبات کو الفاظ کی شکل دیتے ہوئے کہا all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. وہ کہتے ہیں کہ دنیا محمد عربی کو نہیں سمجھ پائی ہے. حضور نے جیون کے ہر چھیتر میں جو ہماری نیترتو کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, جو ہمیں مارگ درشن دکھلایا ہے, اس کو دیکھنے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں اس روئے زمین کا ایک لاجواب انسان عبقری شخصیت اگر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی ہے. یہ ڈاکٹر رام کرشنا جو ایک غیر مسلم ایک ہندو برہمن ہے, انہوں نے کہا ہے بے شمار لچے لفنگے کم پڑھے لکھے لوگ میرے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں, اس کی باتوں کو اس باتوں پہ کان نہیں دھرنا, ان کی باتوں کو خاطر میں نہیں لانا. پڑھے لکھے لوگوں نے جو نبی کی تعریف کہہ دی, جو اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہے, اس کو بیان کیجیے, اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے, در و دیوار میں اس کو لکھ دیجیے. اگر ایک رام گیری جیسا خبیث نبی کو گالی دے رہا ہے, یہاں 500 ایسے برہمن ہیں جو مصطفیٰ کی تعریف میں کتابیں لکھتی ہیں, تو ہم ان تعریف کرنے والوں کی سنیں, اس سلک چھاپ آدمی کی سنیں. ہم ان پڑھے لکھے آدمی کی بات مانیں کہ مندر میں گھنٹی بجا کے ہمارے پیغمبر کو گالی دے کر 2 روٹی کھانے والے اس رذیل کی بات سماعت کریں. اس میں ایک قوم مسلم نگیٹو پہلو سے ہٹ کر پازیٹیولی آپ سوچا کریں. ہر پاگل دیوانے کی بات کا جواب نہیں ہوتا, ہر پاگل دیوانے وحشی کی بات کا جواب نہیں ہے. راستہ چل دے, کوئی رمیش اگر میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے, اب ہم ساری انرجی نچوڑ دیں اس پہ؟ نہیں, پاگل سمجھ کے اس کو چھوڑ دینا. ایک پاگل کی بات تھی, پاگل ہواؤں میں صدائے پاسگشت سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام کر. جب پتا چلے کہ لوگ میرے سرکار کے خلاف بول رہے ہیں, میرے محبوب کے خلاف بول رہے ہیں, تو فوری آپ درود کا ورد بڑھا دیں, آپ ذکر مصطفیٰ بڑھا دیں, عظمت مصطفیٰ کا بیان کرنا بڑھا دیں, سرکار دو جہاں کا چرچا عام کر دیں, اپنے بال بچوں کی گٹھی میں مصطفیٰ کی محبت پلا دیں, اپنی مسجدوں کی فصیل سے مصطفیٰ پہ درود و سلام کو بڑھا دیں. وہ 5 گالی دے گا, 50,000 مسجدوں سے جب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی صدائیں بلند ہوں گی, ان خبیثوں کی آوازیں دب جائیں گی. ہر طرف وہی شور ہوگا جو سرکار اعلیٰ حضرت نے آج سے 70 سال پہلے کہا تھا. سرکار کون آپ کا نام گھٹا پائے گا؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو ایک مرد مومن کی حیثیت سے جب پتا چلے کسی خبیث نے بھی کو گالی دی ہے, روزانہ 1000 بار درود پڑھنا وظیفہ بنا لیجیے. جب پتا چلا کسی نے ہمارے پیغمبر کی توہین کی ہے, اپنے بال بچوں کو چاہے تو فزکس کیمسٹری بایولوجی کچھ بھی پڑھے, ان پر لازم قرار دے دیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے, حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے, اور بتا دینا ہے کہ سرکار دو جہاں کا نام گھٹنے والا نہیں ہے. اور پھر ہر آنے والا دن مصطفیٰ کے نام کا اتنا چرچا دنیا میں ہوتا جائے گا کہ نہیں سنا آپ نے, ایک خبیث مردود نے کہا تھا آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کچھ کفار و مشرکین نے کیا کہنا شروع کیا, اب ان کی آخری اولاد, ان کا بیٹا انتقال کر گیا, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. کیا کہا انہوں نے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. جب تک یہ محمد عربی ہیں تب تک 2 4 10 50 ماننے والوں کی بھیڑ جمع ہے. لیکن اب چونکہ ہر باپ کے مشن کو لے کے آگے اولاد بڑھتی ہے, ان کے پاس بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کے مشن کو لے کے آگے کون بڑھے گا, کون ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. کہا کہ یہ محمد عربی ابتر ہو گئے, یعنی ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا مر گیا, اب کوئی ان کا چرچا کرنے والا نہیں رہے گا. کیا کہا, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا بیٹا تھا جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا, بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے, اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا, سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا, حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے, ہاں اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور خزرناک ہو جاتا تھا, وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے, اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا, سرکار دو جہاں کا حملہ
خطرناک ہو جاتا، آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں، محبوب کے دفاع میں، محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے؟ جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا. سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے، لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے، وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں اپنے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا، بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے، ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں نکلا، میں چلا، راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا. اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی، گرمی محسوس ہوئی، تب میں اٹھا. کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے، اس وقت میں آپ ایک بار گئے، مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں. ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو، اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی. راستے ہی میں سو گئے. جب دھوپ نکلی، جب بدن کو گرمی لگی، اٹھے، پھر آپ چلے گئے. پھر ایک بار اور ایسا ہوا، اس بار بھی ایسا، اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے. پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل، دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا، دوسروں کو سامان دے دینا، اپنے چچا کی مدد کرنا، پڑوسیوں کے کام آ جانا، پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا، یہ سارا آپ کا معمول رہا. جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے، جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے، جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں، مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی. شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے، زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا، چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے، صادق الوعد ہے، سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے. حضور کا بچپن، حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی. سرکار بازار جاتے تھے، اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا، ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے، آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے. اگر کوئی باہر چلا گیا، ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے، تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے، سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے. اس طرح سے حضور کا بچپن، حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس، انکمپیریبل. یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا، اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا. لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو، تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو، تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو، تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو. کبھی حضور نے، چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا، آپ کے خاندان کے لوگ وہاں موجود تھے، آپ خاندان قریش میں آپ کا خاندان سب سے لاجواب، آپ کے ماں باپ کی چھوی سب سے لاجواب. اللہ نے ہر اعتبار سے لاجواب محبوب کو بنایا ہے. پوری دنیا میں سب سے لاجواب خطہ عرب کا ہے، اللہ نے محبوب کے لیے عرب کو چنا. عرب میں سب سے زیادہ لاجواب خطہ وہ ام القری مکے کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے مکہ کو چنا. پورے مکے میں جتنے قبیلے آباد ہیں سب میں لاجواب قبیلہ قریش ہے. حضور نے، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاندان قریش کو چنا. قریش میں جتنے بھی برانچے، جتنی بھی شاخیں ہیں، ساری شاخوں میں عبد المطلب کی شاخ سب سے لاجواب، بہادری میں، شجاعت میں، سخاوت میں. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ مہذب، جو خوبصورت
بہترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، باپ کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، سب سے زیادہ دادی حال نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے۔ اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها، حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا، مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا، آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلی حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا۔ حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے، وہ کیا بیان کرتے وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ۔ ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے، سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں۔ جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا، اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا، آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا، آپ کو دیکھا، وہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا، حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی، میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا۔ اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا، جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں، 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا۔ جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا، اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے، لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا۔ ہاؤ لافٹینس از دا morality of the holy prophet۔ وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف۔ انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا۔ ایک طرف حسن لاجواب، ایک طرف اخلاق لاجواب، ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب، ایک طرف خاندان لاجواب۔ اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا، تجارت کر کے مال کمانا، لوگوں کو قرض دینا، بیماروں کا علاج کروانا، سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا، یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا، اس پڑوسی کو قرضہ دینا۔ پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے، وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے، تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی۔ جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں۔ کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، I have been sent to complete morality۔ میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں، آپ پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں۔ سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لعان کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل
کٹ گئی, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلہ دیا لوگوں نے, ان کی نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب اداس ہے, اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل, یہ آیت ہے قرآن کی, یہ کلام ہے خدا کا, مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی ہے آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہے, آپ مایوس کیوں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آپ ابتر ہو گئے, آپ کا نام لینے والا اب کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا, بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجئے ان شانئک هو الابتر, جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی. ان کی نسل کٹ گئی اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے, آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے, جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے, آپ کی خرم روحانی اولاد ہوگی. تو ایک بیٹا کیا مرا, اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. اب پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے, ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے, 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا, 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد ثمر, محمد قمر, محمد توصیف. یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد, یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, اولاد اور ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد, کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہے. اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے کلام آیت ہے قرآن کی, مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی, یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. آپ پوری سورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے
ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل. یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے, جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے, حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو, اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی. یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے, جو گمار تھے, مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا, سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے, وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا, اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے, اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں, تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں, حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے, کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی, مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے, اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے, اب تمہارے یہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا, ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا, اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں, صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے, لیکن آپ انسنی کر دیں, ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں, اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے, آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں, ورنہ کس کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے, لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں, 100 سال کی دشمنی, 50 سال کی دشمنی, دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں, یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا, اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے, وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک, جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے, میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا, کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا, میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے, ماڈل ایسا ہے, نمونہ ایسا ہے, پتی ایسی ہے, پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا, بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا, جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا, تعریف بھی کرنا, توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے, ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا, ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا, موتا بنا کے بھیجا.
جن کی اطاعت کی جائے، وہ متا ہے ان کی جن کی پیروی کی جائے۔ سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے، پیروی کرو ان کی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا۔ اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا، تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو۔ تو آقا فرماتے ہیں، آقا ہمارے لیے ماڈل ہے۔ تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یہ منشی جی ہے، لگے کہ میں امیر ہوں یہ غریب ہے، لگے کہ میں شوہر ہوں یہ بیوی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے۔ لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے، سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے۔ تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی، مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا، خاکساری بڑھ جائے گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں گھٹ جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے۔ شادی بیاہ، عقیقہ ختنہ، تیجا 40واں، سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے۔ نفس نہیں رہے، شیطان نہیں رہے، دنیا نہیں رہے، رشتہ دار نہیں رہے، فلمی کلچر نہیں رہے، کرکٹ کا کلچر نہیں رہے، ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے۔ وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے، نہیں، منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے، منہ نہیں دیکھنا ہے۔ وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے۔ وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی، کسی پمر یا کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے۔ سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے، سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو، جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی۔ اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی، وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو۔ اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے۔ آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران ہے، میرے مدرسے ویران ہے، سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا۔ شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا۔ فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کے لذت سے شاد کام کیا ہے، ہم نے سنیما حال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے۔ یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس